اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ فؤادک وجاءک فی ھذہ الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین۔ ناظرین کرام، ولس رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج مسلسل ہماری یہ 13ویں نشست ہے اور سلسلہ گفتگو آپ کے سامنے جو مسلسل آگے بڑھ رہا ہے وہ یہ کہ ہم کاروان انسانیت کا سفر آپ کے سامنے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، تاریخ کے جھروکوں سے جھانکتے ہوئے، ان مناظر میں آپ کو بھی شامل کرتے ہوئے ہم آپ کے سامنے تاریخ کے وہ مرحلے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ جن پہ خداوند عالم کی مقدس کتاب بھی گواہ ہے، اور وہ ہمارے لیے جہاں دلوں کے مضبوط کرنے کا ذریعہ ہیں وہیں ان میں ہمارے لیے حق بھی ہے اور ہم میں ہمارے لیے نصیحت بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا گیا اور ان کے بعد ان کے فرزندان حضرت شیس و یافس کی سرگزشت، حضرت ادریس کے معاملات، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ہود و صالح کی اقوام کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کی پاکیزہ زندگی، ان کے بعد ان کے فرزند حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد جو سرزمین حجاز پر وادی مکہ میں پروان چڑھتی رہی، اور وہ ذکر حضرت عبد المطلب تک آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق کی اولاد حضرت یعقوب، اور پھر بنی اسرائیل جن میں حضرت یوسف کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، حضرت داؤد و سلیمان کا ذکر کیا گیا، حضرت طالوت کا ذکر کیا گیا، حضرت شمویل کا ذکر کیا گیا، حضرت ایوب کا ذکر کیا گیا، حضرت موسیٰ کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور آج یہ شخصیت کی جانب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس شخصیت کا نام ہے عیسیٰ ابن مریم، وہ ہستی کے جو تاریخ انسانیت میں ایک اعجاز ہے، جو خداوند عالم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمران، ان کی زوجہ خداوند عالم سے یہ منت مانگتی ہیں کہ اگر خداوند عالم نے مجھے اولاد عطا کی تو میں اسے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ یہاں سے یہ سبق بھی ہمیں مل رہا ہے کہ منت ماننا عین شریعت ہے، اور خداوند عالم اس سے راضی ہوتا ہے اور دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ حضرت عمران کی زوجہ کی دعا پوری ہوئی، لیکن جب اولاد دنیا میں آئی تو وہ بیٹے کے بجائے ایک بیٹی تھی۔ تو اس وقت جناب عمران کی زوجہ پریشان ہوئیں کہ میرے اللہ، میرے ذہن میں تو یہ تصور تھا کہ ایک بیٹا ہوگا اور میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، لیکن میرے اللہ یہ تو میری بیٹی ہے، اسے کیسے وہاں پہ اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت جواب قدرت یہ آیا کہ خدا بند عالم بہتر جانتا ہے کہ بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔ اس نے اگر تمہیں بیٹی عطا کی ہے تو یہ بھی اس کا لطف ہے اور اس کا کرم ہے۔ بہرحال حضرت عمران کی زوجہ نے اپنی اس منت کو پورے کرنے کے لیے جناب مریم کو بیت المقدس کی جانب بھیج دیا کہ یہ بچی وہیں پہ رہے گی اور وہیں پہ پلے بڑھے گی۔ اب جب وہاں بی بی پہنچی تو وہاں پہ بہت سے یہودی علماء تھے، اور اس میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ اس بچی کی کفالت وہ کرے، لیکن اس وقت خدا کے ایک اور نبی بھی موجود تھے جن کا نام حضرت زکریا تھا۔ قرعہ ڈالا گیا اور وہ قرعہ حضرت زکریا کے نام نکلا، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ وہ جناب زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، اور بی بی کی کفالت جناب زکریا کے ذمے ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا، جناب مریم
خدا بند عالم کے گھر میں پروان چڑھتی چلی گئیں اور جناب مریم کا زہد و تقوی لوگوں میں مشہور ہوتا چلا گیا۔ ایک دن حضرت زکریا جب اس حجرے میں پہنچے کہ جہاں جناب مریم رہتی تھی تو کیا دیکھا، وہاں پہ بے موسم کے پھل موجود تھے۔ ان پھلوں کو دیکھ کر جناب زکریا نے استفسار کیا کہ مریم، ان پھلوں کا تو کوئی موسم نہیں، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو اس وقت جناب مریم نے یہ جواب دیا کہ یہ میرے خدا کی جانب سے، میرے پروردگار کی جانب سے آئے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے وہ بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور وہیں پہ جناب مریم نے ایک عجیب تذکرہ بھی حضرت زکریا کے سامنے کیا کہ خداوند عالم نے میرے سامنے کچھ عزت دار مستورات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان عزت دار مستورات کے نام مجھے بتائے ہیں۔ ان ناموں کا ذکر کرتے ہوئے جناب مریم نے کہا کہ لیکن ایک بی بی کا نام ایسا آیا جن کا نام مجھے فاطمہ بتایا گیا۔ جیسے ہی اس بی بی کا نام مجھے بتایا گیا تو میرے دل میں اس بی بی کی محبت پیدا ہو گئی، اور میں اپنی پیشانی زمین پہ رکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ نبی اللہ بتائیے کہ وہ مستور کون ہے؟ تو اس وقت جناب زکریا نے یہ کہا کہ وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور عزت دار بیٹی ہے۔ جناب زکریا یہ سارا واقعہ دیکھ کر جب اپنے گھر میں واپس تشریف لے کے گئے تو پھر محراب عبادت میں چلے گئے اور خداوند عالم سے یہ درخواست کی کہ اے میرے اللہ، کہ جو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو یقیناً مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ جناب زکریا کے یہاں بھی اولاد نہیں تھی، درخواست کی کہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما کہ جو ہماری اس نسل کا وارث ٹھہرے اور میری نبوت اور میرے علم کا وارث ٹھہرے۔ خداوند عالم نے بشارت دی کہ اللہ آپ کو ایک ذکی بیٹا عطا کرے گا کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس وقت حضرت زکریا نے نشانی مانگی تو خداوند عالم نے کہا کہ جب اس کے آنے کا وقت قریب آئے گا تو تم 3 دن تک گفتگو نہیں کر سکو گے۔ اس کے بعد جناب یحییٰ حضرت زکریا کے گھر تشریف لے کر آئے۔ دوسری جانب حضرت مریم علیہ السلام وہیں پہ خانہ خدا میں بیت المقدس میں پروان چڑھتی رہیں۔ ایک دن کہ جو آپ اپنے حجرہ خاص میں گئیں تو وہاں پر ایک فرشتہ آیا، اور اس فرشتے نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو خداوند عالم کی جانب سے حضرت عیسیٰ کی بشارت دی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بڑے واضح الفاظ میں کیا گیا ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے مریم کو مسیح عیسیٰ کی بشارت دی۔ تو جناب مریم نے یہ کہا کہ مجھے تو آج تک کسی نے چھوا تک نہیں۔ تو اس وقت اس خداوند عالم کے بھیجے ہوئے نمائندے نے یہ جواب دیا کہ وہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، وہ اللہ کا ایک امر ہے، اور خداوند عالم اسے بھیج کر رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جناب مریم کو یہ حکم ہو گیا کہ آپ اس خانہ خدا کو چھوڑ کر یہاں سے دور تشریف لے جائیں۔ حضرت مریم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر شہر سے دور ایک جگہ پر پہنچیں، اور وہاں پہ انہیں حکم ہوا کہ ایک کھجور کے خشک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو جائیں۔ حضرت مریم وہاں پہ اس کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ گئیں، اور وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ تشریف لائے۔ جب حضرت عیسیٰ دنیا پہ تشریف لائے تو حضرت مریم اس وقت بھی یار و مددگاری کے عالم میں تھیں۔ نہ کھانے کے لیے کچھ پاس موجود تھا اور نہ پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ اس وقت خداوند عالم نے حضرت مریم کو یہ حکم دیا کہ اپنے پاؤں کی جانب دیکھیے، تو جناب مریم نے دیکھا تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری تھا، اور ساتھ ہی خداوند عالم نے یہ بھی حکم دیا کہ یہاں جس خشک کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ تم بیٹھی ہوئی ہو اسے ہلاؤ تو وہاں سے تر و تازہ کھجوریں تمہارے لیے گریں گی۔ جناب مریم نے ایسا ہی کیا۔ جب اس تنے کو ہلایا تو درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور کھجوریں تازہ وہاں سے گریں، اور جناب مریم نے تناول فرمائی۔ اس طرح میں روزانہ آپ کے سامنے گزارش کرتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ واقعات خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تمہارے دل ان سے مضبوط ہو جائیں۔ نثبت بہ فؤادک، ان کے ذریعے تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، اور ان میں ہم نے تمہارے لیے حق بھی رکھا ہے، ان میں ہم نے تمہارے لیے نصیحت بھی رکھی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ واضح ہو رہا ہے کہ اگر کوئی خدا کے حکم پر جیسے وہ چاہتا ہے ویسے عمل کرتا چلا جائے تو پھر مصیبت کے لمحوں میں خداوند عالم اپنے اس بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اب جب حضرت مریم کی گود میں جو بچہ دنیا میں تشریف لے آیا تو اس وقت جناب مریم کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور امتحان کا وقت یہ ہے کہ اب اسے قوم میں لے کر واپس کیسے جائیں، اور اگر واپس چلی جائیں تو وہاں پہ جا کے جواب کیا دیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے۔ تو خداوند عالم نے حضرت مریم کو پھر حوصلہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ چھپ کر روزہ رکھ لیں،
آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولیں، اور جب لوگ آپ سے سوال کریں تو پھر اس وقت آپ اس بچے کی جانب اشارہ کر دیں کہ اس بچے سے سوال کیا جائے۔ خداوند عالم کے حکم پر یہاں پہ پھر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب حکم الہی ہو گیا ہے تو پھر چاہے مشکل حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ان حالات کی جانب توجہ نہیں کرنی، بلکہ اس حکم الہی کی جانب توجہ کرنی ہے۔ اس حکم الہی پہ عمل کریں تو خداوند عالم مددگار ہو جائے گا۔ تمام تر مشکلات اور سامنے نظر آنے والی پریشانیوں کے باوجود جناب مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کی جانب روانہ ہو گئی، اور جیسے ہی اپنی قوم میں پہنچی اور لوگوں نے جناب مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو چلا اٹھے کہ اے مریم، نہ تمہارا باپ ایسا تھا، نہ تمہاری ماں ایسی تھی، نہ تمہارا خاندان ایسا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ جناب مریم نے کسی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اور جب اصرار بہت بڑا تو اس وقت جناب مریم نے اس بچے کی جانب اشارہ کر دیا کہ اس بچے سے سوال کر لو۔ تمام قوم کے لوگ حیران ہوئے کہ کیا کبھی بچے بھی بولا کرتے ہیں؟ ہم اس بچے سے سوال کریں؟ حالانکہ یہ اسی قوم کے لوگ ہیں کہ جو یوسف کی گواہی میں ایک بچے کو بولتا ہوا دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان باتوں کو بھلاتے ہوئے مذاق اڑانے لگے کہ کیا کبھی بچے بھی بولا کرتے ہیں؟ تو یکا یک وہ گود کا عیسیٰ، وہ گہوارے کا مسیح، وہ بول اٹھا اور کہنے لگا انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، الزام جناب مریم پہ تھا، اور وہ بچہ جب بولا تو اس نے بول کر اپنے عبداللہ ہونے کی، اپنے نبی ہونے کی، اپنے صاحب کتاب ہونے کی گواہی دی۔ جناب مریم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، لیکن قوم اس بچے کے اس کتاب کو سن کر جہاں جناب عیسیٰ پر ایمان لانے کی جانب آگے بڑھی، وہیں حضرت مریم کی عصمت کی قائل بھی ہو گئی۔ اس سے ہمیں یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم یہاں پہ دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام رکھنا چاہ رہا ہے کہ یاد رہے کہ خداوند عالم اپنی پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو، اپنے معصوم نبیوں کو ہمیشہ پاکیزہ اور عفت مآب آغوش میں بھیجا کرتا ہے۔ تو جب عیسیٰ جیسا نبی پاکیزہ اور عفت مآب آغوش میں آتا ہے تو پھر نبیوں کا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً جس گھر میں آئیں گے اور جس آغوش میں پرورش پائیں گے وہ آغوش عصمت مآب بھی ہوگی اور وہ آغوش پاکیزہ بھی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کے درمیان پرورش پانے لگے، وقت گزرتا چلا گیا، اور خداوند عالم نے جب کار نبوت کے آغاز کا حکم دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے، وہ کوڑیوں کو شفا عطا کرتے تھے، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، وہ مٹی سے پرندے بنا کر انہیں پھونک مار کے جاندار بنا کر اڑا دیا کرتے تھے۔ لوگ حضرت عیسیٰ کے ان معجزوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ کے معجزات کے قائل ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت عیسیٰ نے وہ پیغام لوگوں کو دینا شروع کر دیا کہ جس پیغام کی وجہ سے انہیں مبعوث کیا گیا تھا، جس پیغام کو عام کرنے کے لیے یہ معجزے انہیں عطا کیے گئے تھے، وہ پیغام یہ تھا کہ لوگوں کو وہ دین کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کو خداوند عالم کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے تھے، لوگوں کو ان تمام عقائد کی دعوت کے ساتھ ساتھ ان کے معاملات بہتر کرنے کی جانب دعوت دیتے تھے۔ انہیں جو معاملے یہودیوں کے اندر عام تھے، مثلا سود خوری کو چھوڑ دینے کا حکم دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو ایمانداری کے ساتھ رکھنے کا حکم دیتے تھے، معاشرے کے اندر مساوات کا حکم دیتے تھے، نظام معاشرت میں عدالت کا حکم دیتے تھے۔ جب ان خیر اور اچھائیوں کی جانب انہوں نے لوگوں کو بلانا شروع کیا تو اس وقت یہودی خود ساختہ علماء کو اپنا کاروبار اور اپنی دکانیں ڈوبتی ہوئی نظر آئیں۔ جب انہیں اپنا کاروبار اور اپنی دکانیں ڈوبتی ہوئی نظر آئیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنا شروع کر دی، اور اسی مخالفت میں انہوں نے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مدد مانگی کہ من انصاری اللہ، کون ہے کہ جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے، تو چند ہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوئے، لیکن کیونکہ بہت تعداد میں کم
اور معاشرے کے کمزور لوگ تھے، جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ یہودی علماء نے اپنے گرد بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے مکر و فریب کے ذریعے اکٹھا کر لیا تھا۔ ایک طرف مکر و فریب تھا اور دوسری طرف عوام کا ایک بڑا طبقہ ان کے دیے ہوئے سودی قرضوں کے نیچے دبا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سولی کی سزا کو تجویز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی چڑھا کر قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا، لیکن خداوند عالم کی حکمتیں اور اس کا نظام اپنی جگہ پہ رائج رہتا ہے۔ وہ بندوں کی تمام تدبیروں کو رد کر کے اپنی تدبیر کو نافذ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی جگہ انہی حواریوں میں سے کہ جو مخالفین کے ساتھ مل گئے تھے، ایک شخص کا حلیہ خداوند عالم کی جانب سے بدل کر اسے عیسیٰ کا روپ دے دیا گیا، اور وہ اسے عیسیٰ سمجھ کر لے گئے اور اسے سولی پہ چڑھا کر قتل کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خداوند عالم نے زندہ اٹھا لیا، اور قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ بھی کر دیا کہ وہ مرا نہیں بلکہ وہ زندہ ہے۔ انہیں آسمانوں پر بلند کر لیا گیا، اور آج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ وہ پلٹ کر آئیں گے اس دنیا پر، اور جب وہ آئیں گے تو پھر وہ آ کر نبی کے آخری جانشین کی حمایت کریں گے، نبی کے آخری جانشین کی نصرت کریں گے۔ اور شاید انہیں زندہ بھی اس لیے رکھا گیا کہ خداوند عالم چاہتا ہے کہ اولین و آخرین میں سے ایسی ہستیاں زندہ رہیں کہ جو معصوم کی عصمت کی گواہی دیں۔ اس لیے جب ہمارے نبی کا آخری جانشین ظاہر ہوگا تو اس وقت کعبے کی دیوار کے سائے میں نماز کا بندوبست کیا جائے گا، اور وہاں پہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی آ جائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہو کے کہیں گے، تقدم یا ابن مریم، اے فرزند مریم آگے بڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ابن زہرا ابن رسول اللہ سے آگے بڑھوں، آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ بطور معموم ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوگا کہ جس کے ذریعے دنیا اس طرح عدل و انصاف سے پر ہو جائے گی جیسے اس سے پہلے وہ ظلم و جور سے پر تھی۔ محترم ناظرین، آج کی حد تک پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باقر نقوی کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔